يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا شهر الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعيتم فيه إلى ضيافة الله راز و نیاز کے عنوان سے یہ گفتگو جاری ہے۔ صحیفہ سجادیہ کی 44 نمبر دعا کے حوالے سے کچھ عرائض پیش کی جا رہی ہیں۔ اس ضیافت الہی میں امام زمانہ کی معیت میں ہم سب کو دعوت دی گئی ہے پروردگار کے اس عظیم مہمان خانے میں، جس میں میزبان پروردگار کی ذات ہیں۔ جب ہمارے امام زمانہ سلام اللہ علیہ تشریف فرما ہیں، اب ہمیں اپنے مولا و آقا سے کیسے گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جس پروردگار کی بارگاہ میں آپ پہنچے ہیں، چونکہ انسان اپنے اعضاء اور جوارح کے ساتھ ہوتا ہے، اب یہ اعضاء و جوارح کو کس انداز میں پروردگار کی خدمت میں پیش کرے۔ تو یہاں پہ گفتگو چلی تھی کہ روزے کے آداب کیا ہیں، یعنی کیا مطلب ہے اس ضیافت الہی میں کس انداز میں خدا سے ہم کلام ہوں تاکہ پروردگار کی جانب سے ہم پہ خصوصی عنایات کا نزول ہو۔ تو ایک نقطہ بیان کیا تھا کہ امام فرماتے ہیں وَعِنَّ عَلَىٰ صِيَامِهِ بِكَفِّ الْجَوَارِ عَنْ مَعَاصِيكَ، پروردگار تو میری مدد کر کہ میں اس روزے کو اس انداز میں گزاروں کہ تیرے اعضاء، تیرے دیے گئے اعضاء کو تیری معصیت میں خرچ نہ کروں۔ یہ خود یہاں پہ آج کی جتنی گفتگو ہے ایک شکر کا دوسرا انداز ہے۔ ایک وقت آپ کو نعمت ملتی ہے، آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ آج کی جو گفتگو ہے نہیں، ایک شکر کوئی اور انداز بھی ہے، وہ کون سا ہے؟ اصلا زبان سے اگر آپ نبی کہیں لیکن آپ کے پورے وجود سے یہ پتہ چلے کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ ہے پہلا کون سا ہے کہ ان اعضاء کو پروردگار کی نافرمانی میں آپ خرچ نہ کریں۔ پھر کہاں کریں؟ وَاسْتِعْمَالِ فِيهِ بِمَا يُرْضِيكَ، وہاں پہ استعمال کریں جہاں پہ پروردگار تیری رضا حاصل ہو جائے۔ وہاں خرچ نہ کروں، یہاں خرچ کروں۔ حتیٰ لا نسریہ، دیکھیں جب آپ نے اعضاء جوارح کو، یعنی اس کا مطلب ہے اعضاء، آپ کے پورے اعضاء جوارح پہ کس کی حکومت ہے؟ آقا و مولا کی ہے۔ جب اسی کی ہے تو اسی کی رضا کو ڈھونڈنا ہے، اور اسی کی رضا اگر جہاں پہ نہیں ہو وہاں پہ آپ نے بھاگنا ہے۔ خب جب اس مرحلے پہ پہنچیں گے، پھر دوسرا مرحلہ کون سا؟ حتیٰ لا نسریہ باسماعنا الی لغو، جہاں تک کہ ہم ان چیزوں کو سننے سے بھی پرہیز کریں گے جن کا سننا کیا لاغویات میں سے ہے، اور ان چیزوں کو دیکھنے میں بھی پہل نہیں کریں گے جو ایک فضول ہے، لہو و لعب ہے۔ دیکھیں جب آپ نے کس کے پاس آپ بیٹھے ہیں، کس کے مہمان ہیں آپ کو، کیونکہ آپ کا امام موجود ہے وہاں پہ، یعنی آپ کے پورے یہ کیا شکر ہے۔ کانوں کا شکر مولا نے کون سا بتایا؟ دیکھیں کانوں کا شکر کیا ہے؟ جس چیز کو سننا ہے کہ لغویات سے بچ کے رکھیں۔ آنکھوں کا شکر کیا ہے جناب علی؟ ان چیزوں کو نہ دیکھیں۔ دیکھیں ولا نسرع، ایک ایسی محفل لگی ہوئی ہے جو خالصتاً فضولیات پر ہے، تو آپ اس کو دیکھنے میں پہل نہ کریں۔ حتی لا نبسط ایدینا لا محظور، یہاں تک کہ ہم اپنے ہاتھوں کو ادھر نہ بڑھائیں جہاں پہ پروردگار تیری کیا ہو؟ نافرمانی ہو، اور ہم ادھر قدم نہ اٹھائیں جہاں پہ پروردگارہ تو نے منع کیا ہے۔ حتیٰ کہ پھر کہا حتیٰ لا تأیہ بطون الا ما حللت، پروردگارہ ہمارے پیٹ نہ بھریں مگر اس چیز سے جس کو تو نے حلال کرا۔ دیکھیں یہ بھی اعضاء کا، دیکھیں یہ شکر ہے، یعنی آپ کے پیٹ میں پروردگار کی رضایت کے باہر کوئی لقمہ نہیں جانا چاہیے، حلال کی لقمہ ہے، اس لیے کہ حلال کی اگر روزی نہیں ہوگی اس کے اتنے اثرات ہیں کہ آپ اپنے امام وقت کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے۔ مولا امام حسین علیہ السلام روز عاشور لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں کہ آخر کیوں میرے خون کو بہانے کے آپ پیاسے ہو، وہ اصلا توجہ نہیں دے رہے۔ امام نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے پیٹ کیا ہیں؟ مولت بطونکم، کس وجہ سے؟ بطونکم من الحرام ہے،
من الشبہات ہے، آپ کے پیٹ حرام سے بھر چکے ہیں۔ دیکھیں یہ نقطہ کہاں پہ تھا؟ اگر آپ نے ضیافت الہی میں یہ تربیت کی ہوئی ہوتی کہ آپ کے پیٹ حرام سے نہ بھرتے تو امام زمانے کی نصرت کرنے میں آپ دیر نہ کرتے۔ اس کا اثر دیکھیں، وَلَا تَنطِقْ أَلْسِنَتُ إِلَّا بِمَا مَسَّل، پروردگارہ ہماری زبانیں نہ کھولیں مگر کہاں پہ؟ جہاں پہ تو نے حکم دیا ادھر ہی چلیں۔ اس کا مطلب ہے بولنا اور نہ بولنا کس کے تابع ہے؟ پروردگار کے۔ بعد اوقات بولنا پروردگار کی رضایت میں اور بعد کا نہ بولنا کیا ہے؟ پروردگار کے حضور۔ وَلَا نَتَكَلَّفْ إِلَّا مَا يُدْنِي مِنْ سَابِقٍ، ہم اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں، اپنے آپ کو زحمت میں نہ ڈالیں مگر اس چیز میں جس سے تیری ذات کی جانب سے ہمیں ثواب مل جائے، فقط ادھر ہی ہماری زحمت ہو، اور ہم انجام نہ دیں فقط اس چیز کو جس سے تیرے عقاب اور عذاب سے ہم بچ سکیں۔ خوب، اس کا مطلب یہ پورے اعضاء کا مولا نے شکر ادا کیسے کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اس انداز میں شکر ادا کریں گے تو اب ضیافت الہی میں ہمیں لطف پھر محسوس ہوگا، پھر یہ چاشنی ہمارے لیے جو چکھنا آسان ہو جائے گا کہ دعیتم فیہ الی ضیافت الہ، تمہیں بلایا گیا ہے کہ پروردگار کی مہمانی کے لیے۔ خوب، پروردگار کے مہمان چونکہ آپ امام کے ساتھ ہیں اور امام معصوم کے ساتھ، امام معصوم کی زندگی سراپا کیا جناب علی شکر ہے، تو اس کے سائے میں اگر آپ بھی یہ چلیں گے تو پھر تمہیں احساس ہو گیا ہے کہ پروردگار نے ماہ مبارک میں روزے جیسی کون سی نعمت ہمیں عطا کی ہے۔ یہ روزہ کون سا ہے جناب؟ یہ فقط بھوک پیاس کا نہیں ہے، روزہ فقط یہ امساک نہیں ہے، ابھی کچھ چیز حالات نہیں، بلکہ پورے وجود سے، یعنی آپ پورے وجود سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں پروردگار میں تیرا عبد ہوں۔ اور جب انسان اس عبد کے مرحلے پہ پہنچ جاتا ہے تو اس آدمی کے لیے سختیاں، مشکلات اس کو گھبراہ نہیں کرتے، نشیب و فرات اس کی زندگی میں تبدیلی نہیں لایا کرتی ہیں۔ ہم بھی دعا گئے ہیں کہ پروردگار امام زین العابدین علیہ السلام کی ادعیہ کو ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔